بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا بھی کرتی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے اور ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، ویڈیو بنا رہی ہوں اور امید بھی کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے لیے بھی آپ نے دعا کی ہوگی۔ اور کچھ انسان کی زندگی میں کبھی کبھار حادثات ہو جاتے ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں اور اسی حادثات، مشکلات، یہ زندگی کا ایک سلسلہ ہے، چلتا رہتا ہے۔ جہاں پہ آسانیاں آتی ہیں وہاں پہ مشکلیں بھی آتی ہیں، اور جہاں پہ مشکلیں آتی ہیں پھر ان کے بعد آسانیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں رکھ دیتا ہے۔ اور جب انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، جب وہ مشکلات سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم وہ ٹائم بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت لمبا ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس ٹائم سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اس مشکل ٹائم میں اپنوں کی اور جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مخلص لوگوں کی، سب کی پہچان ہونے لگ پڑتی ہے۔ ہم بہت انجان سے بنے پھرتے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں، جو ہمیں باتیں ہمارے ساتھ کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ اچھی اچھی جو ہے نا وہ ہمیں مشورے دے رہے ہوتے ہیں، کچھ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ان سب کا نا جب برا ٹائم آ جاتا ہے نا، ان سب کا پتہ چلنا لگ پڑتا ہے کہ کون سا بندہ آپ کے ساتھ مخلص ہے اور کون سا آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں تب پتہ چلتی ہیں جب انسان پہ مشکل ٹائم آتا ہے۔ اور مشکل ٹائم کبھی کبھی انسان کو، ہم انسان ہیں، گھبرا جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مشکل ٹائم لانا ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں تو اس سے پہلے آسانی جو ہوتی ہے ہماری زندگیوں میں پہلے آ چکی ہوتی ہے۔ جو مشکل آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، اس مصیبت کا حل جو ہے وہ پہلے آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مشکل ہماری زندگی میں آ جاتی ہے۔ خیر، یہ مشکلیں اور یہ آسانیاں چلتی رہتی ہیں سب کی زندگیوں میں۔ جو لوگ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، آپ کی زندگیوں میں بھی ایسے ہوتا ہے، مشکلیں بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں۔ آج تھوڑا موسم اچھا ہے، میں باہر جو ہے یہاں پہ بیٹھی، مجھے موسم اچھا لگا اور تھوڑی جو ہے نا دماغ بھی تھوڑا سا سکون میں آیا، تو آج میں نے سوچا، میں نے کہا میں ویڈیو بناؤں، آپ سے باتیں شیئر کروں اور آپ سے حال احوال پوچھوں، آپ لوگ کیسے ہیں، کیا کسی نے مجھے مس کیا، کیا کسی نے مجھے یہ سوچا کہ میں اتنے دنوں سے ویڈیو کیوں نہیں بنا رہی۔ تو میں نے کہا آج میں آپ سے یہ ساری باتیں پوچھ ہی لیتی ہوں۔ اور آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی حساس ہوتی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرتی ہیں، ہر مومنٹ کو فیل کرتی ہیں۔ میری جو ویڈیو ہوتی ہے میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، میری ویڈیو زیادہ تر جو ہے وہ میل دیکھ رہے ہیں، فیمیل جو ہیں وہ بہت کم جو ہے نا وہ واچ کر رہی ہیں، تو اس لحاظ سے شاید میری باتیں میل کو زیادہ سمجھ آ رہی ہیں یا جو بھی۔ خیر، جو خواتین ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی جذباتی ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے پریشان بھی ہو جاتی ہیں میری طرح، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر، حوصلہ عطا کر دیتا ہے اور اسی طرح جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں کارواں جاری رکھتی ہیں۔ تو خواتین کو سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اگر آپ خواتین کو ٹارچر کریں گے، اگر آپ ان کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے، تو یہ آپ بہت غلط کرتے ہیں۔ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لحاظ سے بنایا ہے، اگر آپ ان سے پیار کریں، ان سے شفقت سے پیش آئیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مانیں، یا ان کو سرپرائز بہت پسند ہوتے ہیں، آپ کچھ بھی، اگر آپ ان کو عید پہ کپڑے لے کے دے رہے ہیں، اگر آپ ان کو ویسی کوئی کپڑے ان کے لیے گفٹ کے طور پہ لے آئیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی اچھی ان کو لگتی ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کو جنت بنا دیتی ہیں۔
اگر آپ ایک عورت کو پیسے دیتے ہیں نا تو وہ آپ کا گھر بنا دیتی ہے، آپ کو کامیاب کر دیتی ہے. جیسے آپ اپنی بیوی کو عزت دیتے ہیں تو وہ اس عزت کو آپ کو دگنا کر کے واپس کرتی ہے. اگر آپ اپنی بیوی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تو وہ اس ٹرسٹ کو دگنا کر کے آپ کو واپس کر دے گی. لیکن اگر یہی چیزیں آپ اسے نہیں دیتے تو عورت ہمیشہ ہر چیز کا ملٹیپلائی آپ کو واپس کر کے دے گی. آپ اسے عزت دیں گے، وہ ڈبل کر کے آپ کو عزت دے گی. اور ایک بھائی ہیں بہت اچھے، عثمانی صاحب، ان کا کہنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو بیوی ہیں، جو ان کی مسز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو نا اسپیس دو. وہ یہ نہ کرو کہ آپ نے گھر میں راشن ڈال دیا، آپ نے گھر میں جو ہے وہ دے دیا ان کو سامان، اور پھر جب آپ واپس آئیں، کام سے واپس آئیں، یا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ یار گھر صاف ہو، کام بھی ہو، بچے بھی صحیح ہوں، ایسے. تو وہ عورت بھی ایک انسان ہے، اور وہ مشین نہیں ہے کوئی آپ کی زندگی میں. اس کو بھی جینے کا پورا حق ہے. آپ اس کو آزادی دیں، اس کو جینے کی جو اس کی اپنی ایک چوائس ہے، اس کو اس کے مطابق جینے کی جو ہے نا وہ سہولیات ساری آپ اسے دیں. اور وہ کہتے ہیں، میری بات ادھوری رہ گئی، عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی بیوی کی دوستی کسی وکیل سے ہو گئی. تو اب انہوں نے جو وکیل صاحب تھے انہوں نے کیا کیا، دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان اگر کسی سے بات کر رہا ہے یا کوئی کسی سے اچھا مطلب اس کا بن گیا ہے، تو یہ مطلب آج کل کے دور میں غلط لیا جاتا ہے کہ نہیں جی جب ایسی بات ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں ہوتا ہے. خیر، انہوں نے وکیل نے ان کی بیوی کو کہا کہ دیکھیں گھر بھی آپ کے شوہر کے نام ہے، گاڑی بھی آپ کے شوہر کے نام ہے، سب کچھ تو آپ کے شوہر کے نام ہے، آپ کے نام پہ کیا ہے؟ آپ کو اگر آج وہ طلاق دے دے تو آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. کیا آئے گا؟ آپ تو خالی ہیں. 20 سالوں سے آپ ان کی خدمت کر رہی ہیں، صرف ان کے بچوں کو پال رہی ہیں، تو آپ کے ہاتھ تو کچھ نہیں آئے گا. خیر، ہم عورتیں جو ہیں، میں اپنے آپ کو بھی بیچ میں شامل کروں گی، ہم عورتیں جو ہیں نا جذباتی ہوتی ہیں. اگر کوئی ایسے بات کرے گا تو اسی کی بات کا نا ہم لوگ لے لیتی ہیں، اثر لے لیتی ہیں کہ اچھا اس نے بات ایسے کی ہے. میری کوئی بہن اگر سن رہی ہے، اس بات سے کوئی اختلاف کرتی ہے کہ ایسے میں نے کہا ہے، تو نہایت معذرت. میں خود بھی ایک عورت ہوں، تو اور میں اسی چیز کو سمجھ سکتی ہوں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر آتی ہیں اور انہوں نے اپنے شوہر کو نا ایسے کہا ہے کہ مجھے نا آپ زمین میں سے بھی جو ہے نا میرا حصہ دیں، گاڑی وغیرہ گھر سب کچھ میرا جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے اور حصہ دیں. انہوں نے کہا کہ اچھا میں تو ابھی آپ کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہیں، تو آپ ایسے کریں کہ آپ ایک پیج پہ نا لکھ کے لے آئیں یہ باتیں، تو پھر میں جو ہے ان پہ غور کرتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. تو انہوں نے اپنی سہیلیوں سے بھی مشورہ کیا، جو سہیلیاں تھیں ان کی سہیلیاں بھی ایسی تھیں کہ سہیلیوں نے بھی کہا ہاں یہ جو ٹھیک بات ہے، تمہارا تو کچھ نہیں ہے. خیر، انہوں نے نا ایک وکیل صاحب نے ان کو ایک لمبا چوڑا پیپر دیا، اس پہ لکھ دیا کہ جی آپ گھر کی اتنی % مالکن ہے، اور گاڑی کی اتنی % ہے، بزنس کی اتنی % ہے. تو انہوں نے لکھ دیا. اب وہ جو پیج تھا وہ لے کے اپنے شوہر کے پاس آئیں اور شوہر کو وہ پیج دے دیتی ہیں. اب شوہر جو ہیں وہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سمجھدار تھے. ان کو پتہ تھا کہ ایک عورت کو ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے، اس کو کیسے سمجھا جاتا ہے. تو انہوں نے اپنی جو ان کی مسز تھیں، وہ جو پیپر تھا ان پہ جو لکھا ہوا تھا نا، % لکھی ہوئی تھی، انہوں نے سب کو 100 کر دیا. 100% انہوں نے کر دیا. جب اس بیوی نے دیکھا تو وہ بھی شاکڈ رہ گئی، حیران رہ گئی کہ یار میرے شوہر نے سب کچھ 100% کر دیا ہے میرے نام. میں امی جو ہے نا وہ کسی کی باتوں میں آ رہی تھی. تو وہ نا یہ کہہ لیں کہ اس بیوی کو اپنے شوہر سے اور زیادہ محبت ہو گئی. جب اور زیادہ محبت ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے 3-4 دن کے بعد وہی پیپر خود ہی جلا دیا. کہتی ہیں مجھے کچھ ضرورت اس چیز کی مجھے بالکل ضرورت نہیں ہے، مجھے ان پیپر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کی زندگی میں میری اتنی اہمیت ہے تو مجھے اور کیا چاہیے.
دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو قریب کرتی ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ یار میری بات مانی جائے، اور جو خواتین ہوتی ہیں وہ ویسے بھی حساس ہوتی ہیں، آپ خواتین کو اگر یقین مانیں ان سے پیار سے نرمی سے ایک بات کر لینا تو وہ آپ سے آپ کی زندگی کو جنت بنا دیتی ہیں. لیکن اگر آپ ان سے کوئی بات یا ان کو کوئی گالی دے دیتے ہیں یا کوئی بات تلخ کر دیتے ہیں نا، تو وہ کبھی آپ کے پاس واپس نہیں آئے گی. یہ آپ میری بات ضرور یاد رکھیے گا. اور ابھی جہاں پہ میں بیٹھی ہوں، پہلے تو باہر موسم بہت اچھا تھا، ابھی ہلکی ہلکی جو ہے نا وہ بارش آنے لگ پڑی ہے. تو آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. تھوڑی سی مشکلات ہیں، تھوڑا سا زندگی میں چلتی رہتی ہیں. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی زندگیوں کو آسانیاں میں لے آئے. اور میرے لیے بہت ساری بھرپور دعا کیجیے گا. یہاں پہ مکھیاں بھی گھوم رہی ہیں، کیمرے میں آ رہی ہیں کافی زیادہ آگے. تو بس اسی بات کے ساتھ جو ہے نا آج ہی ویڈیو اختتام کرتی ہوں. اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور کوئی بات غلط لگی ہو تو معذرت خواہ ہوں. اور اللہ حافظ.